وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين۔ اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو عہد پورا کرنے والا نہ پایا، اور بے شک ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ تو اب ان لوگوں سے مراد پچھلی امتوں کے جو کافر لوگ ہیں، جن کا پچھلے چند دنوں سے ذکر چل رہا تھا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اور بے شمار امتیں۔ تو اب ان لوگوں سے مراد ان امتوں کے جو کافر لوگ ہیں، اور جس وعدے یا عہد کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے میثاق لیا تھا، پکا وعدہ۔ حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ اس عہد سے مراد کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام روحوں کو نکالا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا، فرمایا تھا الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو یقیناً ہمارا رب ہے۔ تو ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتے، تو ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو نافرمان پایا۔ تو کیا یہ میثاق کا جو وعدہ تھا یا جو بات انہوں نے کہی تھی کہ بے شک، کیا یہ اس کو بھول چکے ہیں اس وقت کو، جب میں نے ان سے پوچھا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور انہوں نے میرے سوا اور بے شمار بت بنا ڈالے اور خدا بنا ڈالے، اور مختلف بتوں کی پوجا کرنے لگے جن سے آئیے۔ اور دوسرا اس سے اشارہ یہ بھی ایک ملتا ہے کہ اکثر لوگوں عہد پورا کرنے والا نہیں پایا، کہ ان جو پچھلی قومیں جن کا پیچھے گزر ہوا بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلے چند بیانات، کہ وہ جو ان قوموں کے اندر جن کے اوپر عذاب نازل ہوا، ایسا نہیں تھا کہ وہ سارے کے سارے ہی ایسے تھے کہ جو اپنے رسولوں پر ایمان نہ لائے ہوں۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ان پر ایمان لائے تھے، اور اس کا بھی ذکر تفصیل سے گزرا کہ جو ایمان لائے تھے ان پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوا، ہاں جو نہیں لائے تھے ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اور بعض جگہوں کے اوپر اس میں بھی ان نبیوں کا یہ معجزہ تھا کہ وہ جب عذاب نازل ہوتا تھا تو ان نبیوں کی نبوت کی دلیل تھی کہ جب عذاب نازل ہوتا تھا تو نافرمانوں کے پر عذاب نازل ہوتا تھا، جو فرما بردار تھے، جو ان کے پر ایمان لائے، ان کے پر عذاب نازل نہیں ہوتا تھا۔ تو کچھ لوگ تھے ان میں سے، گو کہ وہ بہت کم تھے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ گزرا کہ 950 سال تبلیغ کرنے کے باوجود چند لوگ تھے جو ان کے اوپر ایمان لائے، چند لوگ۔ تو خیر آگے فرمایا ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کی جماعت کی، تو جیسے پیچھے حضرت
نو علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر گزرا اور ان کی قوموں کا. تو اب تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا جا رہا ہے. پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کی جماعت کی طرف بھیجا. انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا. نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو معجزوں کے ساتھ کیسے ظلم کیا جائے. معجزہ ہوتا کس لیے؟ معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل بھی ہوتا ہے. تو پھر معجزے کو دیکھ کر فوراً ایمان کیوں نہیں لائے؟ ایمان لے آتے. معجزوں کے ساتھ ظلم کیسے؟ معجزے کے ساتھ ظلم کیسے؟ تو معجزے کے ساتھ کہ ان کی ناانصافی یہ تھی کہ جو معجزہ دیکھتے تھے پھر بھی ایمان نہیں لاتے. تو پھر ہم نے اس کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کی جماعت کی طرف بھیجا. انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا. تو آپ دیکھیے کہ فساد کرنے والوں کا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا جن لوگوں نے فساد کیا اور بات نہیں سنی. اب امام عبد الرحمن بن علی الجوزی وہ فرماتے ہیں کہ کاہنوں نے فرعون اب فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی. اور اس کا نام فرعون جو ہے اس کا نام ولید بن محصب بن ریان تھا، اور لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق اس کا نام جنس ہے وہ منفتح تھا اس کا جنس ہے. اور اس کو عباس کہتے ہیں کہ یہ رامسٹو تھا. اور یہ جتنے بھی اصل میں فرعون اس کا نام نہیں تھا، اس مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا. تو وہ جتنے بھی بادشاہ آئے، پہلا آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، چھٹا آیا، وہ سارے فرعون تھے، سارے فرعون تھے. ہاں اب وہ کون ہے اس کے متعلق پھر مختلف قول ہیں. اور میں ایجپٹ کے اندر میں اس کی لاش دیکھ کر آیا ہوں، مصر کے اندر، کائرو کے اندر آج بھی پڑی ہوئی ہے اس کی لاش. اور وہاں وہ سارے فرعونوں کی لاشیں موجود ہیں، انہوں نے پریزرو کی ہوئی ہیں وہ لاشیں جنسی ہیں ان کی. تو اس میں جو اصل جس کا ذکر قرآن کریم میں وہ کہتے ہیں وہ رامسٹرو ہے، جس کو اس میں رمیس کہتے ہیں، رامیس یا رمیس، مگر انگریزی میں اس کو رامس 2 کہتے ہیں. رامس 1، رامس 2، رامس 3، رامس 4، رامس 5، رامس 6. یہ سارے ان کے بادشاہوں کے نام، بادشاہ تھے جن سے نام ان کے مختلف تھے جن سے. تو اب انہوں نے فرعون سے کہا، کاہنوں نے، کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں تم ہلاک ہو جاؤ گے، تم مر جاؤ گے. اب جو اس وقت کا فرعون تھا اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ بھی پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے. اب جو بچہ پیدا ہو، جب اس کا قتل عام شروع ہو گیا، تو اب قبطی جو ہیں جو بنی اسرائیل کے اوپر اس وقت بظاہر ہولڈ رکھتے تھے، آگے اس کا ذکر آئے گا، تو انہوں نے پھر فرعون سے شکایت کی. انہوں نے کہا کہ اگر تم بنی اسرائیل کے بیٹوں کو اسی طرح قتل کرتے چلے جاؤ گے، جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس کو قتل کر دو گے، تو ہماری خدمت کرنے والا پیچھے رہ کون جائے گا؟ یہ تو وہی لوگ ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے جن کی ہم خدمت کرتے، جو ہماری خدمت کرتے ہیں، جن کو ہم نے اپنی غلامی کے اوپر لگایا ہوا جن سے. تو پھر فرعون نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا اچھا پھر ایسا کرو کہ 1 سال جو بچے پیدا ہوں ان کو قتل کر دو، اور دوسرے سال جو بچے پیدا ہوں ان کو قتل نہ کرو، جن سے 1 سال چھوڑ دو. تو حضرت ہارون علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ اس سال پیدا ہوئے جس سال کہ بیٹوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا. کسی عورت کے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہوا اس کو قتل نہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، کیونکہ اس نے اجازت دے دی کہ اب مصر کے اندر یا میری سلطنت کے اندر
1 سال جو بچہ پیدا ہو اس کو نہ قتل کرو، اور 1 سال جو بچہ بھی پیدا ہو اس کو قتل کر دو جان سے، کیونکہ خبر اس کو مل چکی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو مجھے ہلاک کرے گا اور مجھے ختم کرے گا۔ تو اب وہب بن منبع انہیں بیان کرتے ہیں کہ فرعون نے 70,000 ماؤں کے بیٹوں کو قتل کروایا، 70,000 ماؤں کے بیٹوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اب جب حمل ہوا تو کسی کو پتہ نہ چلا ماں سوائے ان کی بہن مریم کے، کسی کو بھی پتہ نہیں چلا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اب جب ڈھونڈنے والے ان کے پاس پہنچے تو روایات کے اندر ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلتے تندور میں ڈال دیا، مگر موسیٰ علیہ السلام سلامت رہے، بالکل ٹھیک رہے۔ اچھا، پھر انہوں نے 3 مہینوں کے بعد 3 مہینے ان کو اور چھپائے رکھا۔ پھر ان کو شک ہوا کہ وہ دشمن ہم تک پہنچ جائیں گے اور کہیں اس بچے کو ڈھونڈ کر اس کو بھی نہ قتل کر دیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ ایک تابوت کے اندر ان کو رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ تابوت جون سا انہوں نے پانی میں ڈال دی۔ اب تابوت چلتے چلتے فرعون کے پاس پہنچ گیا جون سا۔ اب اس نے جب دیکھا، اب یہ دیکھو یہ خدا کی قدرت، یہ خدا کی شان، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واہ، جو ہزاروں لوگوں کے بچوں کو قتل کروا رہے، اسی کے گھر میں جس کے لیے قتل کروا رہے اسی کی پرورش۔ تو اب جب اس نے دیکھا، اس نے کہا قتل کر دو اس کو، لیکن اب فرعون کی بیوی نے جب دیکھا، آسیہ نے، انہوں نے کہا کہ یہ 1 سال سے بڑی عمر کا لگ رہا ہے اور تم نے اس سال کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ 1 سال سے زیادہ عمر کا لگ رہا ہے۔ اللہ نے وہ ایسا، تو یہ پچھلے سال کا بچہ ہے اس لیے اس کو قتل نہیں کرنا، جس سال میں بچے قتل نہیں ہوتے تھے۔ یہ اس کی ایک کیا کہہ لیں ازمپشن یا اسپیکولیشنز وغیرہ تھیں، تو اس کو چھوڑ دو، تو یہ میری بھی اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، اس کو رکھ لو۔ اب فرعون نے، کیونکہ فرعون کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں صرف، اب جس کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہوں اور پھر معاملہ بھی ایک ایسا آ جائے اور پھر بیوی بھی کہہ رہی ہو کہ رکھو اس کو، تو اب اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رہنے دیا، اور یہاں تک کہ فرعون کو ان سے محبت ہو گئی۔ تو اچھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو معلوم تھا کہ بچہ فرعون کے محل میں پہنچ گیا، وہ پانی کی جو وہاں سے نہر یا دریا بہتا تھا اس کی دیوار کے ساتھ سے، انہوں نے ان کی بہن مریم کو فرعون کے ہاں بھیجا، انہوں نے کہا معلوم کرو کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ جب وہ وہاں پہنچی تو ان کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہے، تو انہوں نے کہا جو سورۃ القصص کے اندر آتا ہے کہ میں تمہیں ایسے گھر والوں کی خبر نہ دوں جو اس بچے کی پرورش کریں اور اس کے خیر خواہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ عمران کی بیوی حنہ ہے۔ انہوں نے کہا اس کو بلاؤ۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ پی لیا اور سو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دودھ پینے کی جب مدت ختم ہوئی تو ایک دن فرعون ان کو اپنی گود میں لے کر بیٹھا ہوا تھا، بچے تھے چھوٹے سے، اپنی گود میں بٹھا کر کھلا رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچ دی زور سے۔ اب وہ تو پہلے وحشی تھا، فرعون جون سے، اور بدماش تھا اور خدا کا نافرمان تھا۔ اس نے کہا کہ اس کو ذبح کر دو، اس نے میری داڑھی کھینچی ہے بڑی زور سے۔ خیر پھر آسیہ نے انہوں نے ان کو یہ سمجھایا کہ یہ ناسمجھ بچہ ہے، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان کے سامنے جواہرات بھی رکھ دیے۔ اس نے کہا دیکھو یہ بچہ ہے، یہ ناسمجھ ہے، جواہرات بھی رکھ دیے اور جلتے ہوئے انگارے بھی رکھ لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک جلتا ہوا انگارہ اٹھایا، فوراً منہ میں ڈال لیا، جس سے ان کی زبان میں لکنت آ گئی، اور جس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے پھر اللہ سے یہ دعا کی تھی، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اور میری زبان کی مولا میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں جن سے۔
تو خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام اب قرآن کریم کے اندر، کیونکہ ان کا قصہ جگہ پہلے بھی آپ کئی جگہوں پر پڑھا ہے، اور اب ان کا قصہ، ان کا بیان ایک تفصیل سے شروع ہوا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھر جو وفات ہے یہ کیسے ہوئی، اب وہ جیسے جیسے آیات آئیں گی آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان سنتے جائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کیا ہے، ان کی ایک مختصر سی بایوگرافی کیا ہے اس آیت کی روشنی کے اندر. تو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے اور کہا اپنے رب کی دعوت پر چلیے. اب جب ملک الموت نے کہا نا آئیے اپنے رب کی دعوت پر چلیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا اور حضرت ملک الموت کی آنکھ نکال دی. ملک الموت اللہ کے پاس گئے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اور عرض کیا تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جس کا مرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی آنکھ لوٹا دی. فرمایا کہ میرے بندے کے پاس جا کر کہو کہ تم زندگی چاہتے ہو، اگر زندگی چاہتے ہو تو بیل کی پشت پر ہاتھ رکھو، جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا اتنے سال آپ کی زندگی کے بڑھا دیے جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو کہا اچھا پھر کیا ہوگا، اگر میں بیل کے اتنے سال، اگر ہاتھ کے نیچے 10,000 بال آ جائیں، 1000 بال آ جائیں، 1000 سال کی عمر، کتنے، ان کا اس کے بعد کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا پھر بھی ایک دن موت کا وقت مقرر ہے. فرمایا پھر ابھی کیوں نہیں، پھر ابھی ان قریب اے میرے رب مجھے ارض مقدسہ سے ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے پر موت عطا فرمانا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس جگہ ہوتا تو میں تمہیں ان کی قبر راستے کے ایک جانب کسیب حمر کے پاس دکھاتا، میں تمہیں ان کی قبر دکھاتا جان سے. تو اسی طرح ایک اور حافظ ابو القاسم علی بن حسن بن عساکر لکھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ اور اپنی اولاد اور اپنی اہلیہ سے الوداع ہو گئے، تو آپ نے حضرت یوشع کو بلایا اور انہیں لوگوں پر خلیفہ بنا دیا اور ملک الموت کے پاس گئی. تو ملک الموت نے ان سے کہا اے موسیٰ، موت کے سوا کوئی چارہ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر مجھ پر اللہ کا حکم جاری کر دو، جب موت کے سوا کوئی چارہ نہیں. اب وہ دونوں بستی سے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل دونوں کا کھڑے انتظار کر رہے ہیں، حضرت ملک الموت کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اب وہ سب مل کر چلنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استقبال میں کھڑے ہیں. اب وہ ایک قبر کے پاس سے گزرے جس پر سفید عمامہ باندھے ہوئے لوگ کھڑے تھے اور ان لوگوں سے خوشبو آ رہی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تم یہ کس کی قبر کھود رہے ہو؟ سفید عماموں والے خوشبو والے لوگ. انہوں نے کہا ہم ایک ایسے بندے کی یہ قبر جنسی ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ بندہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ اس کی قبر کھودی جا رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں اس قبر میں اتر کر ذرا اس کو دیکھوں تو صحیح، کیا کمال قبر ہے یار یہ. انہوں نے کہا ہاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں اترے تو جنت تک ان کی قبر کو کشادہ کر دیا گیا اور جنت کی تر و تازگی اور خوشبوئیں اس قبر کے اندر پہنچ گئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قبر میں لیٹ گئے اور دعا کی اے اللہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ قبر اس کی ہے جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور تو اس سے محبت کرتا ہے، تو مجھے ان بندوں میں سے بنا دے جس سے تو محبت کرتا ہے، جس سے تو پھر ملک الموت نے ان کی روح کو قبض کر لیا اور جبریل علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان کی نماز جنازہ پڑھی اور پھر قبر پر مٹی ڈال دی. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں کسیب احمر کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں جب ان کی قبر کے پاس سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
معراج کی رات ان کی قبر کو دیکھا گزرتے ہوئے کہ قبر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کس جگہ پر ہے، اس میں بے شمار اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ ان کی قبر دمشق میں ہے، بعض نے کہا ان کی قبر مدینہ منورہ اور بیت المقدس کے درمیان میں ہے، اور بعض نے کچھ، اس میں بے شمار اقوال ہیں جو ان سے ہیں۔ تو یہ چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اس آیت میں فرمایا کہ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کی جماعت کی طرف بھیجا، سو انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ تو اب نشانیوں کے ساتھ جو انہوں نے ظلم کیا کہ اس کا کیا بیان، یعنی نشانیاں کیا تھیں، وہ معجزات تھی۔ تو اب ان انبیاء کے بعد فرعون جو اپنے آپ کو خدا یا خدا کا مظہر سمجھتا تھا، بہت بے باک تھا، کہتا تھا میں خدا ہوں، جو کام خدا کر سکتا ہے وہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ اب وہ اپنے آپ کو خدا کا مظہر سمجھتا تھا۔ اب جب اس کی طرف اللہ نے ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بھیجے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زبردست معجزات عطا فرمائے کہ کسی کو آپ کی صداقت میں ذرہ برابر بھی شک نہ رہے، اور ہر بندہ بھلے وہ خاص ہے بھلے وہ عام ہے، وہ ایسے معجزات دیکھنے کے بعد اس چیز پر ایمان لے آتا ہے کہ یہ معجزات نبی یا رسول سے ہی جو ان سے ہیں یہ ظاہر ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں ظلم کا معنی کیا ہے کہ معجزات کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ ان کو دیکھ کر بھی ان معجزات کو قبول نہ کیا، اور جنہوں نے وہ معجزات دکھائے تھے اس کے بعد بھی انہوں نے ان کا انکار کیا اس کے باوجود۔ تو آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 104 آگے فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، اور موسیٰ نے کہا ہے فرعون میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میرا یہ منصب ہے کہ میں اللہ کے متعلق حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی قوی دلیل لایا ہوں، سو اے فرعون تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، بنی اسرائیل کو۔ قال ان كنت جئت بآیہ فأت بها ان كنت من الصادقین، فرعون نے کہا اگر تم کوئی دلیل لائے ہو تو اس کو پیش کرو، اگر تم سچے ہو اپنی بات کے اندر تو پھر اس دلیل کو پیش کرو، جو تم روشنی یا نشانی کہہ رہی ہو کہ تم لے کر آئے ہو، اس نشانی کو جن سے اس کو پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون، اور یہ بات میں نے پہلے عرض کی کہ فرعون جو ہے یہ مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے، فرعون کوئی اسپیسیفک نام نہیں ہے اس بندے کا، مصر کا جو بادشاہ بھی اس دور میں ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ جیسے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی ہے، روم کے بادشاہوں کا لقب کیسر ہے، ایران کے بادشاہوں کا لقب کسرا ہے، ہندوستان کے جو بادشاہ ہیں وہ اپنے آپ کو راجہ کہلواتے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو سلطان کہلواتے ہیں۔ تو اسی طرح مصر کے اندر جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو فرعون کہلاتے تھے۔ تو اب فرعون خدائی کا دعوے دار تھا، وہ کہتا تھا میں خدا ہوں۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا ابتدائی کلام تھا اس میں جیسے ہی اس سے گفتگو شروع ہوئی انہوں نے فرمایا کہ میں رب العالمین کا نمائندہ ہوں، میں رسول ہوں۔ اب ان کے اس کلام کے اندر فرعون کا انکار تھا، فرعون کی خدائی کا انکار تھا، فرعون کے دعوے کا رد تھا۔ کیا؟ کیونکہ عبادت کا مستحق وہ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، میں رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، میں تو اس کا بھیجا ہوا ایک رسول ہوں۔
میں تو اس کا نمائندہ ہوں جون سے. تو مصر کی جو بات میں نے پہلے کہی کہ مصر کے جو پرانے لوگ تھے ان کو وہ قبطی تھے، قبطی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام سے 400 سال پہلے جب حضرت یوسف علیہ السلام یہاں آئے تو ان کی اولاد میں سے جو بنی اسرائیل یہاں رہ گئے تھے ان کو مصر کے بادشاہوں نے، فرعونوں نے اپنا غلام بنا لیا تھا، اور ان سے وہ بکریاں، گائے، بھینسیں، گارا، مزدوری وہ یہ کام کرواتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہوں نے کہا فرعون بنی اسرائیل کو نجات دے دے حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں جنسی ہے، اولاد ان کو نجات، اور ان کو میرے ساتھ بھیج دے، چھوڑ دیں ان لوگوں کو. اب کیونکہ جو اصل مصری لوگ تھے وہ وہاں پر بادشاہ بنے ہوئے تھے، سردار، چودھری، اور یہ جو ان سے تھے بنی اسرائیل جو ان سے حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے، یہ جو ان سے ان کو انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا. تو ان کے لیے انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. تو فرعون نے اب کہا، اس نے کہا کہ اگر تم اپنے دعوے کے مطابق اللہ کے رسول ہو، اگر واقعی تم کہہ رہے ہو کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تو پھر اپنے دعوے کی صداقت میں کوئی دلیل پیش کرو، کوئی دلیل بیان کرو، پھر تو میں تمہاری بات مانوں گا، پھر بتاؤ. مگر وہ جھوٹ بول رہا تھا. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ. حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا، پس وہ اچانک جیتا جاگتا اژدہا ہو گیا، ایک سانپ بن گیا، جیتا جاگتا سانپ. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. اور اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا. اب جب فرعون نے کہا نا کہ اگر تم جس کہہ رہے ہو کہ بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دوں، تمہارے پاس ہے کیا؟ تم رب العالمین کے رسول ہو، رب تو میں ہوں، خدا تو میں ہوں، تم کون سے رب اور خدا کو مانتے؟ اگر مانتے تو لاؤ تمہارے پاس دلیل کیا ہے، اور تم اس کے بل بوتے کے اوپر مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو میں تمہارے ساتھ بھیج دوں؟ دلیل لاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک اژدہا بن گیا، قرآن کہہ رہا ہے، اور گریبان میں سے ہاتھ نکالا تو وہ روشن ہو گیا. اب موسیٰ علیہ السلام جو تفسیروں کے اندر آئے، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو ہے وہ اژدہا بن گئی، اور وہ بہت بڑا اژدہا تھا. ایک قول ہے کہ اس کے 2 جبڑوں کے درمیان 60 فٹ کا فاصلہ تھا، 60 فٹ. اب آپ اس اژدہا یا اس سانپ کے حجم کا اندازہ لگا دیں، اور ایک روایت اور قول کے مطابق اس سانپ کی وہ دیکھنے میں اس کا اتنا خوفناک وہ سانپ تھا کہ 120 فٹ کا فاصلہ تھا اس کے 2 جبڑوں کے درمیان کے اندر. اور ایک روایت میں حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا جو اپنا منہ کھول کر فرعون کی طرف دوڑ رہا تھا. اور جب فرعون نے دیکھا تو وہ اس اژدہے کو دیکھ کر اپنے تخت کے اندر گھس گیا یا اپنے تخت کے نیچے گھس گیا. اور ایک روایت اور قول کے اندر ہے کہ وہ اژدہا جب کھڑا ہوا بیٹھا تو اس زمین سے 1 میل اونچا تھا. وہ اژدہا جن سے وہ سانپ 1 میل اونچا. ایسی اس اژدہے کو دیکھ کر فرعون کے لشکر اور فرعونیوں اور مصریوں کے اندر ایسی بغدڑ مچی اور ایسی ہلچل مچی کہ بعض روایتوں میں کہ 25,000 مصری لوگ وہاں پر ان کی اسی وقت ڈیتھ ہو گئی، اسی وقت مر گئی جن سے. اور فرعون کو مختلف روایات میں جب اس نے اس اژدہا کو دیکھا جن سے تو وہ کیا کہتے ہیں اس کی طبیعت
خراب ہو گئی اور اس کو دھوڑا وہ جو ان سے. تو پھر فرعون نے جو ان سے اس نے فریاد کی. اس نے جب تخت کے نیچے گھس گیا تو حضرت فریاد کس سے کی؟ اب اس نے موسیٰ علیہ السلام سے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا تھا اللہ کے عذاب سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ نبی بچا سکتا ہے, اسی کا بندہ بچا سکتا ہے جو ان سے. تو موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ موسیٰ اس کو روک لو, اس اژدہے کو روک لو. سو انہوں نے حضرت موسیٰ انہوں نے اس کو روک لیا. اور بے شمار اس کے اندر اس وقت کے حالات روایات میں بیان کی گئی ہیں. اور دوسرا معجزہ جو ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالا, جس کا اس آیت کے اندر ذکر ہے. تو جب انہوں نے ہاتھ نکالا تو وہ بہت روشن اور چمکدار تھا. یہ بھی ایک معجزہ تھا. اور جب دوبارہ گریبان میں ہاتھ ڈالا تو ہاتھ پھر اپنی جگہ پر ویسی واپس تھا. عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا, اور جب اس کے اوپر ہاتھ رکھا تو وہ واپس عصا بن گیا. اب اس کا ذکر آگے اگلی آیتوں میں آپ پڑھتے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے اور سنتے رہیں گے, جیسے جیسے قرآن نے مختلف جگہوں کے اوپر اس واقعے کو بیان کیا. تو علامہ ابو الفضل سید محمود آلوسی بغدادی حنفی وہ تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گریبان سے اندر سے اپنا ہاتھ نکالتے تھے تو اس ہاتھ کے اندر اتنا نور تھا کہ اس روشنی اور نور کی وجہ سے آسمان اور زمین کی ہر چیز روشن ہو جاتی تھی, ہر چیز. تو یہ وہ دو چیزیں تھیں. قَالَ إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. فرعون نے کہا اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لاؤ اس کو پیش کرو اگر تم سچے ہو. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ. بس موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا اور وہ جیتا جاگتا اژدہا بن گیا, جس کی لمبائی 1 میل تک جب کھڑا ہوتا تھا 1 میل آسمان کی طرف تھی. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِ. اور اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا. صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.